أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ کے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رب العزت ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اب تک ہم سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کا مکمل ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 3 کے اندر 3 ٹکڑے ہیں. اس میں سے پہلے ٹکڑے کے تعلق سے کافی حد تک، کافی تفصیلاً ہم نے سنا. الذین یؤمنون بالغیب پر ہم نے کافی سیر حاصل، معلومات حاصل کی. اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر اور 2 ٹکڑے ہیں اور 2 حصے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کے اندر متقین کی 3 صفات کا تذکرہ کیا، 3 خصوصیات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. پہلی صفت اللہ نے یہ کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ پہلی صفت ہے متقیوں کی. اور جو دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان کیا، جو ہمارے آج کا درس ہے، اور انشاءاللہ دوسری اور تیسری صفت، ان دونوں صفات کو آج ہم سنیں گے. دوسری صفت میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے متقی لوگ جو ایمان کے حامل اور ہدایت کے طلبگار اور ہدایت کے حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ غیب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے. اب چونکہ یہ سورۃ بقرہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں مکی صورتوں کے مقابلے میں. مکی صورتیں عقائد اور ایمان پر زیادہ زور دیتی ہیں. مکی صورتوں میں توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر اور شرک کے سد باب کے لیے آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور مدنی صورتوں میں ان عناوین کا تو خیال رکھا جاتا ہے، مگر مسائل اور احکام پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ بقرہ میں اکثر آیتیں مدنی ہیں، کچھ آیتیں ہیں جو مکی ہیں، مگر اس صورت کو
اس کے آیتوں کے غلبے کے اعتبار سے اس کو مدنی کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلا عمل کا جو مرحلہ اللہ نے بیان کیا وہ کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہ متقی اور پرہیزگار لوگ جہاں ایمان کے حامل ہوں گے وہیں نماز کے بھی حامل ہوں گے، نماز کے پابند ہوں گے، نماز کے قائم کرنے والے ہوں گے. یقیمون الصلاۃ، اس آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ صلاۃ کو سمجھنا پڑے گا اور لفظ یقیمون کو سمجھنا پڑے گا. عربی زبان میں الصلاۃ کہتے ہیں دعا کو، دعا کرنے کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں. ایسا ہم عام طور پر اس کا فارسی ترجمہ نماز بول کے کرتے ہیں، تو اس کا لفظی ترجمہ صلاۃ کا عربی سے اردو جب ہم کرتے ہیں تو دعا کے معنی میں ہے. اور عرب لوگ زیادہ تر صلاۃ کو دعا کے اعتبار سے ہی استعمال کرتے ہیں، مگر یہی لفظ جو لغوی اعتبار سے دعا کا معنی دیتا ہے، جب یہ اصطلاح بن جاتا ہے، جب یہ کسی فیلڈ کا ٹرم بن جاتا ہے، ٹرمینالوجی بن جاتا ہے، تو اس کا وہی معنی لیا جائے گا جو اس فیلڈ میں بتلایا جاتا ہے یا اس فیلڈ میں سمجھا جاتا ہے. الصلاۃ کے معنی اصطلاحی، دینی، شرعی معنی اس کے یہ ہے وہ عمل جو ایک مقررہ وقت میں شرائط کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کام کیا جائے وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے. ورنہ اس کے لفظی اور لغوی معنی دعا کے ہیں. نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ایمان سے بھی اللہ نے تعبیر کیا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم پر جنہوں نے اپنے قبلے کو بدل دیا، اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کسی اور قبلے کی طرف ہم نے نماز پڑھ لی تھی، ہماری نمازیں کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی. اللہ نے ان کے اس ڈاؤٹ کو، ان کے اس شک کو دور کرنے کے لیے، ان کے دلوں کی بے قراری کو درست کرنے کے اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. کیا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس آیت میں سارے مفسرین بھی اتفاق کہتے ہیں یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر ایمان کا لفظ استعمال کر کے یہ کہا کہ میں تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کروں گا. تم نے میرے ہی حکم پر قبلے کی طرف رخ کیا، خانہ کعبہ کی طرف، اور میرے حکم پر بیت المقدس کی طرف بھی تم نے رخ کیا، اس لیے میں تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کروں گا. یہ تھا ایک مختصر سا الصلاۃ کے معنی اور مطلب. اب آئیے لفظ یقیمون کے کیا معنی ہیں. یہ بنا ہے لفظ قام یقوم و قومن سے، یعنی کہ رکنے اور کھڑے رہنے کے ہیں. جب یہ یقیمون کہا جاتا ہے تو قائم کرنے کے ہیں. اگر آپ ڈکشنری میننگ یقیمون کے اگر آپ کسی ڈکشنری میں دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو اس کے میننگ نکلتا ہے اسٹیبلش کرنا یا ٹو بیلڈ، بنانا. اگر اس اعتبار سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو معلوم ہوتا یقیمون الصلاۃ، متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کو اسٹیبلش کر کے اس کو بیلڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کی معماری کرتے ہیں، اس کو تعمیر کرتے ہیں. نماز کو سب سے پہلے اسٹیبلش ہونا ضروری ہے. جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے کوئی چیز تو اس کے اندر اس کی ترقی ہوتی ہے، اس کی معماری ہوتی ہے، اس کے اندر تعمیری کام آگے بڑھتا ہے. نماز کو قائم کرنے کے لیے سب سے اچھی مثال سمجھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں
80 से ज्यादा मरतबा, 80 से या 86 से ज्यादा मरतबा अल्लाह तबारक ने नमाज और ज़कात का साथ साथ अल्लाह तबारक ने बयान किया है। उसके अलावा तन्हा तो कई जगह अल्लाह ने किया है। तो जहां कहीं अल्लाह ने कहा कि नमाज को कायम करो, वहां पर इसका मतलब होता है नमाज को एस्टैब्लिश करो और बिल्ड करो। नमाज को ऐसे कायम करो जैसे तुम दीवार को बनाते हो, बिल्डिंग ए वॉल, जैसे तुम दीवार को बनाते हो वैसे नमाज को कायम करो। अब मालूम है कि किसी दीवार को बनाने के लिए, गौर से सुनिए इस मिसाल को, किसी दीवार को बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन की जरूरत होती है, सबसे पहले पाए की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। यहां से इसका एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो रहा है। जब वो फाउंडेशन डाला जाता है तो उसके बाद जब ईंटें उस पर रखी जाती है, तो आप जानते हैं ईंटों के रखने में तरतीब होती है, ईंटों के रखने में तरतीब होती है, और एक ईंट पर दूसरी ईंट जब आती है तो उसके बाद तीसरी ईंट गायब नहीं होती, बल्कि तीसरी ईंट भी आती है, उसके बाद चौथी ईंट भी आती है। वो है कि ये ईंटों का, ये ब्रिक्स का सिलसिला कभी कट नहीं होता, कभी थमता नहीं, कभी इसमें फ्लॉ नहीं आता, कभी इसमें सुराख नहीं बनता। इन ईंटों को एक पर एक रखा जाता है तरतीब के साथ। अच्छा, जहां हमने ये समझ लिया कि इन ईंटों को एक पर एक तरतीब के साथ रखने से दीवार बनती है, वहां हम ये भी मानते हैं कि अगर सिर्फ, गौर करें, अगर सिर्फ ईंटों को अगर एक पर एक रखने से अगर दीवार बन जाए तो हम समझेंगे कि वो दीवार कमजोर होगी, बूदा होगी, क्योंकि इन ईंटों को मजबूत करने वाली कोई चीज इस्तेमाल नहीं की गई। ईंटों को एक पर एक रखने से जो दीवार बनेगी वो बूदा और कमजोर बनेगी। इसके अंदर सीमेंट का इस्तेमाल होता है। जब तक सीमेंट का इस्तेमाल न किया जाए एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ने के लिए, तब तक वो ईंट की दीवार बड़ी बूदा होगी, ये थोड़े से धक्का देने पर वो दीवार गिर जाएगी। जहां ईंटों के दरमियान सीमेंट को इस्तेमाल किया जाता और दीवार को खड़ा किया जाता, वहीं उसके अंदर खूबसूरती लाने के लिए, वहीं उसके अंदर और मजबूती लाने के लिए और इसमें दरारें न पड़े, इस चीज से बचाने के लिए हम प्लास्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मिसाल ज़हनशी हो गई है तो नमाजों को कायम करने के लिए सबसे पहले हमें 5 औकात में 5 ईंट रखना है, जो कि फराइज है। इन फराइज को इनके वक्तों पर हमें कायम करना है, रखना है। कायम करने के से मुराद खड़ा करना है, एक ईंट को दूसरी ईंट पर खड़ा करना है, सिर्फ फराइज को। अगर फराइज को इंसान वक्त पर अदा करे तो उसकी दीवार तो बन जाएगी, हो सकता है वो बूदी हो और गिर जाए, उसके लिए सुन्नतों के सीमेंट से उसके लिए मजबूती पैदा करना पड़ता है। फराइज के साथ जब सुन्नतें मिलाई जाती है तो वो दीवार सीमेंट के साथ में मजबूत बनती है। और अगर चाहते हैं कि वो दीवार हर बार नई न दिखे, क्योंकि जो सिर्फ सीमेंट और ईंट से बनाई जाती है, लोग बोलते हैं साहब नया बनाए क्या, तो लोगों के इस ताने से बचने के लोग प्लास्टर करा देते ताकि घर नया सा नया लगे। हम चाहते हैं कि हमारी नमाज में और खूबसूरती पैदा हो, तो उस पर नवाफिल से प्लास्टर भी कराइए ताकि उसमें दरारें न पड़े और उसके अंदर और काफी मजबूती आए। इसको कहते हैं बिल्डिंग, इसको कहते हैं एस्टैब्लिश करना। तो गोया कि नमाज को एस्टैब्लिश करने के लिए, नमाज को कायम करने के लिए हमें फराइज को उनके वक्त पर अदा करना होगा, साथ में नवाफिल से उन्हें मजबूत करना होगा और उनके अंदर खूबसूरती लाने के लिए और उनमें एहसान की सिर्फ पैदा करने के लिए नवाफिल से हमें आरास्ता होना पड़ेगा। यह है युकीमुन अस्सलात का एक मिसाली मफहूम।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں کہتے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کو متفق علیہ بھی کہتے ہیں، اور یہی حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور مسند احمد میں 3 جگہ پر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور کئیوں احادیث کی کتاب میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اسلام جس پر ٹکا ہوا ہے، اسلام کی بلڈنگ جس پر منحصر ہے، بنی الاسلام علی 5، وہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اولا الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی سے ایک انسان اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، اسلام کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے جب وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ ثانیاً، دوسری بات، وہ اقام الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا، یہ دوسری چیز ہے جس پر اسلام منحصر ہے، جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے، اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ تیسری چیز وہ ایتاء الزکات، اور زکات کا ادا کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز والحج، اور حج کا ادا کرنا۔ من استطاع الیہ، جو کوئی بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو، اس پر حج واجب ہے، فرض ہے۔ وہ صوم رمضان، اور 5ویں چیز رمضان کے 1 مہینے کے روزے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان 5 چیزوں کا اہتمام ایک مسلمان کو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا وہ اپنے ایمان کا کرتا ہے۔ گویا کہ ایمان کے چلے جانے سے وہ اسلام کے باہر جا سکتا ہے، ویسے ان 5 چیزوں کا بھی اہتمام ویسے ہی کرنا ہے۔ ان 5 میں کسی قسم کی کمی، سستی اور لیزینس اس کو اسلام کے باہر کر دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ کہا کہ نماز کا قائم کرنا اور اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ 2 چیزیں اسلام کی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جو یہاں پر بھی سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور مما رزقناہم، عربی زبان میں رزق ان کے معنی دینے کے ہیں، ہم لوگ رزق کے معنی کھانے پینے کے سمجھتے ہیں، ایک ضمنی معنی ہے، جبکہ رزق ان کے معنی دینے کے ہیں، دی گئی چیز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، يُنفِقُونَ، اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا جہاں ذکر کیا ہے، یہ شروعات کی آیتوں میں سے ہے، زکوٰۃ کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے، فرض زکوٰۃ کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کی یہ آیت ہے، اس لیے اس میں نوافل اور صدقات اور زکوٰۃ سب کی سب اس میں شامل ہیں۔ فرض انفاق فی سبیل اللہ اور نفل انفاق فی سبیل اللہ دونوں کی دونوں اس میں داخل ہیں۔ بالخصوص یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر تاکید کی ہے۔ متقی لوگ جہاں نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کی راہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں اپنی استطاعت اور حیثیت کے حساب سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔
آئیے جہاں تک ہم نے یہ سمجھا کہ یقیمون الصلاۃ کے معنی کیا ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا معنی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے اور تفصیلاً ہمیں بار بار آگے دوسری آیتیں ملیں گی انشاءاللہ، وہاں پر ہم اور تفصیلاً سنیں گے۔ آج ہم نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے اور تفصیلاً سنتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بعد پہلا قدم نماز ہی ہے۔ اس کو صحیح طور پر نہ سمجھنا یا آدھا ادھورا علم رکھنا یا اس پر صحیح طور پر عمل نہ کرنے سے انسان بسا اوقات ایمان اور اسلام سے بھی حد میں بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نماز کے ساتھ میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، اور کئیوں جگہ پر میں نے کہا 80 یا 86 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کا جو مفہوم اور مطلب ہے، مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز بڑا ہی پیارا نقطہ ہے، نماز سے اللہ کا حق ہے۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ کا حق ادا کرتا ہے، جب انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو بندوں کا حق ہوتا ہے۔ ایک طرف جب اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہی بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، وہی متقی شخص ہے۔ جو بندوں سے اپنے ہاتھ کو روک لے اور اللہ کا حق ادا کرے وہ متقی نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے اپنا ہاتھ روک لے اور بندوں کی طرف خوب لٹائے وہ بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہت زبردست ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں اور عقیدے اور ایمان پہ دھیان نہیں دیتے ہیں یا اسلام پر غور نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر نہ تقوی آ سکتا ہے نہ ہی اسلام آ سکتا ہے۔ معاشرے کے سدھار کے لیے اگر آپ 50 ہاسپٹل بھی کھول دیں اور اللہ کا حق اگر آپ ادا نہ کریں تو وہ 50 ہاسپٹل جو غریبوں کی واقعی بہت زیادہ مدد کر رہے ہوں وہ آپ کے لیے کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ ورنہ آج کے زمانے میں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ سوشل ورکنگ کرنے والی مدر ٹریسا تھی، جس نے اتنا زیادہ لوگوں کی خدمت کی، مگر اس کی وہ خدمت اس کے کوئی کام میں آنے والی بغیر ایمان کے، بغیر اللہ کے حق ادا کیے۔ اور اللہ کا حق سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کے لیے نماز ادا کی جائے۔ تو نماز کا اور صدقہ و خیرات کا ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد دونوں کا حق ادا ہو ایک بندے سے۔ اب آئیے آسانی اور سہولت کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مدنی صورت ہے، مسائل کا جہاں بیان کرنا ضروری ہے وہاں ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کوشش یہ کریں گے کہ ان مسائل کو آسانی سے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھیں تاکہ اسلام آسان نظر آئے اور عمل کرنا بھی ہمیں آسان لگے۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمازوں کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ نمبر 2، نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنا چاہیے، خشوع اور خضوع سے ادا کریں تو نماز قائم ہوگی۔ نمبر 3، نماز میں فرائض کا خیال رکھا جائے، فرائض کو ادا کیا جائے سنت اور نوافل کے مقابلے میں۔ سب سے پہلی ترجیح فرائض کو دی جائے۔ اگر میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان 3 چیزوں کا اگر کوئی ایمان والا، کوئی متقی شخص ان 3 چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ نماز کے قائم کرنے میں آ جائے گا، نماز کو گویا کہ وہ قائم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں مگر یہ 3 بھی اگر کر لیتا ہے تو اس کے لیے سہولت ہے، انشاءاللہ اس سے نماز قائم ہوتی جائے گی۔ نماز قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ انسان اچھے سے وضو کرے، نماز کے قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ مسجدوں کی طرف جایا کرے، جماعتوں میں شریک ہوا کرے۔ نماز کے قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ قیام، رکوع، سجدے میں اطمینان
اور سکون کا مظاہرہ کرے. یہ ساری باتیں نماز کے قائم کرنے میں آتی ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے ان کے وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس تعلق سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 103 میں کہتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی حکم دیا جو یہاں پر دے رہا ہے. یہاں پر ایمان والوں کی صفت کے طور پر اللہ نے بیان کیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. پھر نساء میں اللہ کہہ رہا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اب تم نے دعویٰ کر دیا ایمان والے ہو، تم نے دعویٰ کر دیا کہ متقی بننا چاہتے ہیں، تو لہذا نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یہ نماز لازم کر دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے. کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک وقت مقررہ پر. ان 5 وقت کی نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر ہی اللہ نے فرض کیا ہے. ان نمازوں کو انہی اوقات میں انسان ادا کرے، انہی اوقات میں انسان پڑھے. اب نماز کا وقت کیسے کس کو ہے وہ سمجھنے سے پہلے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث بھی صحیح ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ای الامر احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ایک صحابی دو جہاں کے سردار سے سوال کر رہے ہیں. جواب کیا ملنا چاہیے؟ ہمارے پاس اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہزاروں جوابات دیتے، کسی کے جواب میں کوئی میل نہ کھاتا. تو صحابی نے وسلم سے سوال کیا ای الامر احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ وسلم کہتے ہیں قال الصلاۃ علی وقتها. سب سے پہلی چیز آپ وسلم نے جو بیان کی، ایمان کے بعد، صحیح عقیدہ، صحیح توحید کے بعد، بد عقیدگی سے بچنے کے بعد، الصلاۃ علی وقتها، نماز کا اس کے وقتوں میں ادا کرنا، نماز کو اس کے مقررہ وقت کے اندر ادا کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. پھر صحابی کہتے ہیں قال ثم ایو، اچھا بتائیے پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ صاحب نے کہا ثم بر الوالدین، اس کے بعد اگر تم جاننا چاہتے ہو تو اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. قال ثم ایو، اللہ کے رسول اس کے بعد اور کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ صاحب کہتے ہیں قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کے پاس محبوب عمل ہے. یہ اصل میں ترتیب دی. عمل میں بھی فضیلتیں ہوتی ہیں، عمل میں بھی کوئی عمل بڑا ہوتا ہے، کوئی عمل چھوٹا ہوتا ہے. آج لوگوں نے دین اسلام کو جہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر سمجھنے کی کوشش کی، جہاں قرآن اور احادیث کو چھوڑ کر سمجھنے کی کوشش کی، وہیں پر اپنی عقل کا بھی دخل بہت زیادہ ڈال دیا. کسی نے کسی عمل کو اتنا زیادہ فضیلت دے دی کہ اس کے مقابلے میں دوسرے اعمال اس کی نگاہ میں چھوٹے نظر آتے ہیں. کسی نے کسی مسئلے کو اتنا زیادہ اہمیت دے دی کہ دوسرے مسائل اس کی نگاہ میں چھوٹے نظر آتے ہیں. جبکہ ہونا یہ نہیں چاہیے. اعمال کی فضیلت بھی اللہ کے رسول سے سیکھنا چاہیے. اے اللہ کے رسول آپ بتائیے کون سا عمل بڑا ہے اور کون سا عمل چھوٹا ہے. اللہ کے رسول خود بتا دیں گے. اور جہاں اللہ کے رسول نے بتلایا کہ یہ عمل فضیلت والا ہے، اس عمل سے پہلے وہاں مان لینا. جہاں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ خاموش ہو جائے وہاں ہم بھی خاموش ہو جائے، کہا جائے کہ ہمیں ان دو کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے کہ کون سا بڑا اور کون سا چھوٹا ہے. اس کے لیے دلیل یہی ہے کہ اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ بتاؤ بھائی نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ فضیلت ہے یا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اب کوئی شخص ایسا ہے جو
5 वक्त नमाज नहीं है और नमाज पढ़ने में भी जी चुराता है, मगर माँ बाप से बड़ी मोहब्बत रखता है और दीन के इल्म से भी कोरा है, तो वो जवाब देगा नहीं नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करना चाहिए, नमाज का क्या है, वो तो अल्लाह है, अल्लाह माफ भी कर देगा, माँ बाप माफ न करे तो माँ बाप के कदमों तले तो जन्नत है, दलाइल दे देंगे। मगर ये हदीस हमें इस बात पर दलालत करती है और हमें ये दलील देती है कि इन अमाल में सबसे पहली तरजीह नमाज को वक्तों पर अदा करना है, उसके बाद वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक है, उसके बाद जिहाद ये कर ले। तो इसी वजह से बहुत सारे हदीस में आता है ना, एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल से कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। रसूल ने कहा तुम्हारे माँ बाप है, दोनों में से कोई एक है? है, जाओ पहले उनकी खिदमत करो, जब उससे फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह के राह में लड़ने के लिए आना। यहाँ पर भी हमें अमाल में फजीलत मालूम होती है कि कोई अमल बड़ा है, कोई अमल छोटा है, तरजीह के एतबार से, वक्त और हालात के तहत। कोई कभी कभी ऐसे भी हालात आते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह ही फजीलत वाला हो जाता है इनके मुकाबले में, मगर वो हालात के तहत। आम तौर पर कैजुअली कहा जाए तो सबसे पहले नमाजों को वक्त पर अदा करना, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना, उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि नमाज को वक्तों पर अदा करना ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। मगर अफसोस अफसोस हम मुसलमानों को यही मालूम नहीं है कि नमाज का वक्त है क्या, नमाज का वक्त किसको कहते हैं। एक साहब मिले, मैंने कहा अरे भाई क्यों नमाज नहीं पढ़ेगा? ज़ोहर के वक्त 3 बजे करीब मुलाकात हुई, मैंने कहा क्यों भाई नमाज नहीं पढ़े? नहीं, जहाँ तक जमात हो गई थी, बोले अब होगी, ज़ोहर चली गई, अब जान दो, छोड़ दिए। एक साहब मिलते हैं ईशा के वक्त, पूछते भाई नमाज होगी? नहीं भाई वो मैं 8 बजे तक की कोशिश किया, जमात नहीं मिली, मैं समझा ईशा का वक्त खत्म हो गया। मुसलमानों यही मालूम नहीं है कि कौन सी नमाज का क्या वक्त है, कितना पीरियड है, कितना अरसा है उसका, कितनी मुद्दत है जिसके अंदर वो नमाज अदा की जा सकती है। फजर का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है, एक है सुबह काजिब और दूसरा है सुबह सादिक। सुबह काजिब वो है जो शुमाल से एक रोशनी भेड़िए की दुम की तरह निकलती है, जो कि हमारा सहर का और रोजे का वक्त होता है, सहरी का वक्त होता है। वो वक्त खत्म जैसे ही होता है तो एक किस्म की सफेदी पूरे आसमान में छा जाती है, इसमें अंधेरा मिक्स होता है। ये है सुबह सादिक, ये है सुबह का वक्त, फजर का वक्त। ये सूरज तुलू होने से पहले पहले तक वक्त होता है। गोया कि आप इसको यूं कह सकते हैं कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा ये फजर का वक्त होता है। इसके अंदर कोई शख्स सिर्फ 2 रकात भी फजर की अदा कर ले तो उसकी फजर की नमाज का जो फर्ज उस पर लागू किया गया था वो उसके सर से उतर गया। इसी तरह ज़ोहर का वक्त, जहां तक मेरा इल्म है, मैंने साल भर के कैलेंडर को देखा है जो नमाज के औकात से ताल्लुक होता है, 3 बजे से 1 बजे से 3:30 तक ये ज़ोहर का वक्त है। 3 बजे से पूरे साल भर तक, जहां तक मेरा इल्म, हो सकता है वक्त बोलने में गलती करूं, मगर 1:45 से 3:30 तक आपको ज़ोहर का वक्त है। अगर आपकी कोई जमात कहीं से छूट जाए, इस वक्त के अंदर अगर आप ज़ोहर की 4 रकात भी पढ़ लेते हैं तो आप पर से फर्ज साकित हो जाती है, फर्ज आप पर से उतर जाती है, आपने फर्ज अदा कर लिए। जमात से पढ़ते तो आपको जमात का सवाब मिलेगा। इसके बाद मैं आपको हदीसों के अंदर जो अलामतें बतलाई गई हैं वो नहीं बतला रहा हूं, मैं बात को सीधा बयान कर दे रहा हूं आज के घड़ी के हिसाब से। इसी तरह 3:45 से लेकर सूरज गुरूब होने तक, 4:45, 4:45, 5:45, कभी 2 घंटे 3 घंटे ऐसा असर का वक्त होता है। सूरज गुरूब होने तक ये असर का वक्त है। इस वक्त में अगर कोई 4 रकात फर्ज भी अदा करता है तो उस पर से असर का फर्ज अदा हो जाता है। इसके बाद मगरिब का वक्त बहुत थोड़ा है, जब तक उफक में सुर्खी होती है। उफक कहते हैं जहां जमीन और आसमान मिले हुए नजर आए। बिलखुसूस मगरिब के लिए उफक से मुराद जहां सूरज गुरूब होता है, वहां पर जब तक सुर्खी और लाली होती है उस वक्त तक मगरिब का वक्त होता है। ये आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर ये वक्त होता है। इस वक्त के अंदर अगर कोई मगरिब की 3 रकात भी अगर पढ़ लेता है तो उससे मगरिब की 3 रकात फर्ज अदा हो जाती है।
اسی طرح عشاء کا وقت اس سرخی کے بعد سے لے کر آدھی رات یا ایک تہائی رات، آدھی رات 12 بجے کو کہہ رہے ہیں تو حدیث میں دونوں باتیں آئی ہیں، 12 سے پہلے کم سے کم ادا کریں، ایک تہائی رات سے مراد 11 سے پہلے کم سے کم پڑھ لیں۔ یہ عشاء کا وقت ہے، اس وقت میں 4 رکعت فرض عشاء کی پڑھ لیتا ہے تو اس پر سے فرض کا جو حکم تھا اس کے ساتھ اتر جاتا ہے، اس نے فرض ادا کر لیا۔ یہ ہے نمازوں کو وقت پر ادا کرنا۔ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ جماعت چھوٹ گئی تو وقت گزر گیا۔ اس میں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، ایک شخص کسی کام میں مصروف ہے، کسی آفس میں بزی ہے، ظہر کا وقت نزدیک آ گیا، وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح اس معاملے سے نکلوں اور ظہر کو ادا کروں۔ یہ کوشش کرتے کرتے 3:30 ہو گئے، وہ کہ ظہر کا وقت نکل گیا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ ظہر کو وقت کے اندر ادا کرے، مگر کسی مجبوری کے تحت یہ نہیں کر سکا۔ جب وہ 3:30 کے بعد جب فارغ ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ جو کرے گا وہ ظہر کو ادا کرے گا، عصر سے پہلے۔ عصر سے پہلے سب سے پہلا جو وہ کام کرے گا وہ ظہر کو ادا کرے گا۔ اس کی ظہر قضا ضرور ہے اسلامی احکامات کے حساب سے، اسلام کے اصولوں کے حساب سے اس کی ظہر کی نماز ضرور قضا ہے، مگر اس کے عذر کی وجہ سے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہی ثواب دے گا جو اس نے اگر وہ وقت پر ادا کرتا، کیونکہ اس کی کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے۔ یاد رکھیں ذکر و اذکار اور نوافل اعمال کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کوئی ذکر نہ کر سکے، بھول جائے یا کسی مصروفیت میں لگ جائے، جب اس کو وقت ملے اگر وہ اس ذکر کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہی ثواب دے گا جو اگر وہ اس وقت پر ادا کرتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی خیال رکھے کہ جلد سے جلد اپنے آپ کو فارغ کر کے فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے دوسری نماز سے پہلے۔ فجر چھوٹ جائے تو ظہر سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرے، ظہر چھوٹ جائے تو عصر سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرے، عصر چھوٹ جائے تو مغرب سے پہلے، اور مغرب چھوٹ جائے تو عشاء سے پہلے، عشاء چھوٹ جائے تو فجر سے پہلے۔ نمازوں کو قضا نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو نماز کو قضا کرنے کا معنی بھی نہیں معلوم ہے۔ اس وقت کے باہر جو میں نے پیریڈ بتایا فجر ظہر، اس کے باہر 5 منٹ کے باہر بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز قضا ہے، اور نماز کا قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کو کبیرہ گناہ شمار کر سکتے ہیں جو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ صغیرہ گناہ ہوا ہے جو عمل کرتے کرتے، نیک کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرتا۔ صغیرہ گناہ ہوا ہے جس کے لیے توبہ کرنا پڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنا یہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کافی سہولت بھی ہمیں دی ہے، اس سہولت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ اب آئیے دوسری چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے خشوع اور خضوع کا بھی خیال رکھے۔ خشوع اور خضوع کا بھی خیال رکھے۔ اب خشوع و خضوع سے کیا مراد ہے؟ اب اس کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ خشوع و خضوع سے مراد لوگ سمجھتے ہیں اللہ اکبر وغیرہ جیسے ہاتھ باندھے اتنے جھک جانے کا کہ بس اللہ کے آگے جھک گیا، نمازوں کو اس طرح ادا کرنے کا جیسا ان کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، بس اب گرے کہ تب گرے۔ اس کا مطلب خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو عاجزی اور انکساری سمجھتے ہیں تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے اللہ رسول کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عاجزی انکساری کرنا نہیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں خشوع و خضوع کا اختیار کرنے کا جو معاملہ بتلایا وہ بڑا ہی پیارا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں ایک ایسی حدیث جس کو آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو چور کہا ہے، چور جو نمازوں میں چوری کرتا ہے۔ کیا چوری کر رہا تھا؟ رکوع کو صحیح ادا نہیں کرتا ہے، قیام میں صحیح طور پر سکون اختیار نہیں کرتا ہے، سجدوں میں کوے اور مرغوں کی طرح ٹھونگ مارتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ چور ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سکینت سکون نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ جلدی جلدی اس کام سے نپٹ جاؤ اور فارغ ہو جاؤ، جبکہ یہ کام نپٹنے کا نہیں ہے، اس کو ختم کرتے ایک اور کام آنے والا ہے۔ زندگی بھر کا یہ کام ہے، یہ کوئی آفیشیل کام نہیں ہے کہ نپٹا دے اور ہاتھ اور پیر پھنسانے بیٹھ گئے۔ یہ زندگی بھر کا فرض ہے، فرض۔ اس کے اندر ایک بھی چیز کی کمی انسان کو اسلام کے باہر کر دیتی ہے۔ ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں،
شاید بڑا ہی سینسیٹیو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مگر اس کے سمجھے بغیر بھی نماز کی اہمیت نہیں آنے والی، اس کے سمجھے بغیر نماز کو قائم کرنے کا مطلب نہیں آئے گا۔ بڑی ضرورت لگتی ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، مگر ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنا، کیونکہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ ہم لوگ نمازی کہتے کس کو؟ ہماری نگاہ میں نمازی کون ہے؟ ہماری نگاہ میں نمازی وہ ہے جو آج سے 10 سال پہلے جس نے نماز شروع کیا، آج بھی نماز میں پڑھ رہا ہے۔ ہاں، اگر کبھی کسی پلاٹنگ کے چکر میں کہیں چلا جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کی میٹنگ میں کہیں چلا جاتا ہے، وہ نماز چھوٹ جاتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے، پھر نماز میں لگ جاتا ہے، تو ایسا نمازیں پڑھتا ہے، ہم اس کو نمازی سمجھتے ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں نمازی کون ہے؟ اسلام کی نگاہ میں نمازی وہ ہے جس کو نماز کا شعور آیا، علم آیا کہ مجھ پر اللہ نماز فرض کی ہے، اللہ نے توفیق دے دیا۔ وہ توفیق کبھی بھی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں، وہ توفیق ضروری نہیں ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہو، 10 سال کی عمر میں ہو۔ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کبھی بھی دیتا، وہ ہدایت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ جس دن اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اللہ نے اس پر نماز فرض کی ہے، مجھے ادا کرنا ضروری ہے، تو وہ جب شروع کرے، ایک بھی نماز کو ضائع نہ کرے، ایک بھی نماز کو نہ چھوڑے، اس کو وقت کے اندر ادا کرے۔ یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایک بات اور بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے اگر 10 سال کی عمر میں نماز کو شروع کیا، 10 سال کی عمر میں نماز کو شروع کیا، 5 وقت کی نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرتا ہے، ایسے 30 سال کی عمر تک اس نے ادا کیا۔ ایک بار ایسا موقع آیا کہ ظہر میں کسی وجہ سے کہیں مصروف ہو گیا، اس کے بعد آیا، یاد تھا کہ ظہر پڑھنا ہے، اس نے بولا یار 10 سال سے 30 سال تک میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑا، میں نماز چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، ایک آدھ بار نہیں پڑھو تو کیا ہوتا، ظہر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لگاتار مرنے تک وہ نمازوں کی پابندی کرتا رہا۔ اللہ اس کے رسول نے کہا وہ نمازی نہیں ہے، یاد رکھیے، نمازی نہیں ہے وہ، ایک بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، ایزی نہیں لے سکتے۔ بھول گئے الگ بات ہے، مصروفیت میں اٹک گئے یہ الگ بات ہے، اتنی ساری پڑھ لے ایک چھوڑے تو کیا ہوتا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کبھی کبھی ایک آدھ چھوٹ جاتی، 80% پڑھ لیتا ہوں، بھائی آپ نمازی نہیں ہے۔ اور اسی کے تعلق سے وہ حدیث ہے، ہاں ایک بڑا بم پھینک رہا ہوں ابھی، اسی کے تعلق سے حدیث آپ وسلم کہتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے درمیان صرف جو فرق ہے وہ نماز کا ہی ہے۔ ایک نماز کا زندگی میں چھوڑنا اسلام کو کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے، یہ حقیقی مسئلہ ہے۔ اس سے آنکھ بند کر کے جینے سے ہم نمازی نہیں بننے والے، نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے شعور دیا نماز کو وقت پر ادا کیجئے، ایسا ادا کیجئے کہ آسانی کے ساتھ کم سے کم فرائض کو ادا کیجئے، فرائض کو ادا کیجئے، ایک بھی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دل اور دماغ میں بس ایک ہی قسم کی دھن ہو، بے ہوش بھی ہے، یہ دھن ہو کہ میں نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس قسم کی دھن ہو ہاسپٹل میں ہو تو میں کب اس سے آزاد ہوں اور کب میں اپنی نمازوں کو ادا کروں، چھوڑ نہیں سکتا۔ 3 دن اگر بے ہوش ہے، نماز کے ہوش آنے کے بعد جب نماز شروع کیا 3 دن کوما میں چلا گیا تھا، جیسے ہی ہوش میں آیا ان 3 دن کی نمازوں کو دہرائے گا، ان 3 دن کی نمازوں کو دہرائے گا، ادا کرے گا۔ اسی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع اختیار کرنے کے تعلق سے، نماز میں سکینت اختیار کرنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، جس کے راوی بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نماز کو ادا کیا، اذ سمع جلبتن رجالن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز ادا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا لوگوں کی ہڑبڑاہٹ کو، گڑبڑاہٹ کو۔ فلما صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی، کہا قال ما شأنکم، ارے کیا ہو گیا تم کو، کیا حال تھا تمہارا، کیا ہو رہا تھا نماز کے وقت، یہ گڑبڑی کس بات کی تھی؟ آپ صحابہ جواب میں کہتے ہیں استعجلنا الی الصلاۃ، ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے، کوئی وضو بنا رہا، کوئی بھاگتے ہوئے آ رہا جماعت میں ملنے کے لیے، کوئی جلدی جلدی رکوع سجدے کر رہا،
تاکہ نماز کو پالے. جیسا یہ معاملہ آج بھی ہم کو ملتا ہے رمضان کے دنوں میں تراویح کے وقت. معلوم ہے امام صاحب آئے آدھا پونا گھنٹہ تو رکوع میں جانے والے ہیں نہیں, تو بیٹھ جاتے ہیں سکون سے. رکوع میں چلے جاتے ہیں تو بھی غلطی سے کبھی وہ رکوع چھوٹ جاتا ہے ان کا, آپ سجدے میں چل جاتے اور بولتے یار اب کیا کرنا, ایک رکعت چھوڑی, جلدی سے ایک رکعت پڑھ لیتے اور دوسری رکعت میں شامل ہو جاتے, ہے نا. تو ایسا ہی کچھ صحابہ نے بھی کیا, وضو بنا کے کوئی بھاگتے آ رہا ہے, کوئی وضو میں جلدی جلدی کر رہا ہے, کوئی جماعت میں آ کے ایک دوسرے سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں استعجلنا الی الصلاۃ, ہم نے نماز کی طرف جلدی کی. آپ نے کہا قال فلا تفعلوا, اب دوبارہ ایسا مت کرنا, نماز کے لیے اب دوبارہ ایسا جلدی مت کرنا. اذا آتیتم الصلاۃ, یہ حکمیہ جملہ ہے, حدیث کا حکمیہ جملہ ہے, بخاری مسلم ترمذی اور کئی حدیث کتاب میں حدیث آئی ہے. آپ وسلم کہتے ہیں اذا آتیتم الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے آؤ, فعلیکم بالسکینہ, علیکم لفظ عربی زبان میں فرض کرنے کے لیے, لازم کرنے کے لیے کام آتا ہے. فعلیکم بالسکینہ, تم پر سکون اور وقار واجب ہے, فرض ہے. اس حدیث سے معلوم ہے, اس حدیث ٹکڑے سے معلوم ہے جب وضو بنائے ہیں بھاگتے ہوئے نہیں آنا چاہیے. مسجد میں آ گئے, جماعت کھڑی ہے, بھاگنا نہیں چاہیے. کسی قسم کی رتی برابر بھی گڑبڑی اور پریشانی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ آپ آگے کہتے ہیں فما ادرکتم فصلوا, جتنا تم پالو اس کو پڑھ لو. فما فاتکم فاتموا, اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں ادا کرو, مکمل کر لو, پورا کر لو. معلوم ہوا کہ ہم جب آئے کوشش یہ کر رہے تھے کہ امام صاحب کی پہلی رکعت سے جماعت میں شامل ہو, مگر نہیں ہو سکے کہ مسجد کے اندر پہلا قدم تھا کہ امام صاحب رکوع میں جانے والے, بھاگتے ہوئے نہیں آنا چاہیے, رکوع میں جانے دو اطمینان سے. ہم بھی سکون اور وقار سے ایک ایک قدم اٹھائیں. سکون اور وقار, نماز کے لیے سکون اور وقار شرط ہے, شرط. اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی, اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی. سکون اور وقار سے آئے, رکوع ہوگا, سجدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. جب آپ آ کے اطمینان سے کھڑے ہو گئے, آپ کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے, امام صاحب دوسرے سجدے میں, مسائل کو سمجھے, بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں. دوسرے سجدے میں امام صاحب ہیں, آپ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا امام صاحب کے ساتھ دوسرے سجدے میں مل جائیں گے, دوسرے سجدے میں مل جائیں گے, کیونکہ امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی تابعداری کی جائے. جب آپ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر آ کر مل گئے صف میں, تو وہی کرنا جو امام کر رہا ہے. اگر رکعت چھوٹ گئی ہے تو رکعت کو دوہرا لے, مل گئی ہے تو اس کو کاؤنٹ کر لے, گن لے. جس قسم کا سکون اور وقار نماز میں چاہیے. اسی طرح چاہے امام کے پیچھے ہوتا ہے, اکیلے ہوں, بالخصوص اکیلے میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر بول کے جب انسان رکعت باندھتا ہے تو کب اعوذ باللہ شیطان پڑھتا ہے, کب بسم اللہ پڑھتا ہے, کب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, کب ضمنی سورہ پڑھتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا, رکوع میں چلا جاتا ہے. اور کتنی بتا سبحان ربی العظیم کہتا ہے, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی کھڑا بھی نہیں ہوتا ہے کہ سجدے میں چلا جاتا, ابھی پہلا سجدہ ہوا بھی نہیں کہ اٹھ کے بھی بیٹھتا, آدھا ادھورا اٹھتا, ابھی اٹھا بھی نہیں رہتا کہ دوسرا سجدہ بھی کر لیتا ہے. اس قسم کی نماز خشوع و خضوع والی نہیں ہے, یہ نماز نمازی نہیں ہے. اللہ رسول نے کہا یہ نماز, ایک شخص کو تو اللہ کے رسول نے 3 بار, کتنے بار, 3 بار واپس بھیج دیا, جا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی, لم صلی پڑھا تھا, تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ ایسا ہی کر رہا تھا, جاتا تھا جلدی سے قیام کرتا, رکوع کرتا, سجدے کرتا, قیام کرتا. آپ نے 3 بار بھیجا. اس کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ نے بتائی تو صحیح کیا غلطی ہے مجھ میں. تب اللہ رسول نے کہا کہ اس طرح قیام کر, اس طرح رکوع کر, اس طرح سجدہ کر. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں آتے ہیں تو بڑے شکر و وقار کے ساتھ قیام کرتے ہیں. جب رکوع میں جاتے تو آپ ان کی پیٹھ بالکل سیدھی ہوتی. جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ پر چلی جاتی. رکوع سے سر اٹھانے کے بعد, گویا کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کا جو قامہ ہے وہ بھی نماز کا حصہ ہے. لوگوں نے قیام رکوع سجدہ, قیام رکوع سجدہ, یقیناً یہ ارکان ہے, یقیناً یہ ارکان نماز کے, مگر رکوع کے بعد اٹھنا اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے یہ بھی نماز کا رکن ہے. اسی سے خشوع اور خضوع ثابت ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے. تو لوگوں نے رکوع, قیام اور
سجدہ اس کو نماز کہہ کے رکوع کے بعد بھی بہت جلدی اٹھتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بھی بالکل نہیں کے برابر بیٹھتے ہیں، اور اتحیات میں تو کب پڑھتے ہیں اور کب سلام پھیرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو خشوع و خضوع کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جماعت میں جلدی آ کر ملنے سے اس وجہ سے بھی روکا کہ جب انسان وضو بنا کر جلدی سے جماعت میں ملنے کے لیے آتا ہے، جماعت میں ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کی سانس پھولتی رہتی ہے، بھاگتا ہوا آتا ہے، اللہ اتنا جلدی جلدی پڑھتا ہے کہ وہ کیا الفاظ ادا کر رہا ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، کیا الفاظ پڑھ رہا نہیں سمجھ میں. ساتھ ہی ساتھ آس پاس کے لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اتنا بھاگتا ہوا کیوں آیا، سب کا دھیان ادھر جاتا ہے. گویا کہ جہاں جس کو نماز پڑھنا تھا وہ دوسروں کی نماز پہ دھیان دے رہا ہے. اس کی وجہ سے سکون سے آ جائے، سکون سے تکبیر تحریمہ کہے اور نماز میں شامل ہو تو یہ گڑبڑ، یہ ہڑبڑاہٹ اس کی نماز میں نہ ہوگی. آئیے تیسری بات کو سمجھ لیں کہ نماز کے قائم کرنے میں، میں مسئلے کو آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخری بات ہے میری. نماز کو قائم کرنے میں فرائض کے ادا کرنے کا خیال رکھیں. فرائض بہت آسان ہے، اسلام بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ انسان کرنا چاہے تو ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث میں کہ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. بندہ نیت کرے کہ اللہ میں تیرے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تیرے کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی سہولت بھی دیتا ہے. اور اسلام یہی سب سے بڑی سہولت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جس چیز کی پوچھ کرنے والا ہے وہ فرض ہے، فرض ہے. اسلام کو اس میں کوئی شکایت نہیں کہ ایک شخص صبح اٹھے اور فجر کی 2 رکعت فرض پڑھے اور سیدھا جا کے گھر میں جا کے سو جائے، کوئی شکایت نہیں. ظہر میں آئے 4 رکعت فرض پڑھے اور سیدھا جا کے کام کاج میں لگ جائے، اسلام کو شکایت نہیں. عصر میں آئے 4 رکعت فرض پڑھے اور اپنے کام کاج میں لگ جائے، کوئی شکایت نہیں. مغرب میں آئے 3 رکعت فرض پڑھے اور کھانا کھائے اور سونے کی تیار کرے، اور عشاء کو آئے 4 رکعت فرض پڑھے اور جا کے سو جائے، اسلام کوئی شکایت نہیں. اس پر سے فرض اس کے سر سے اتر جاتا ہے. اللہ ابھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے صرف ان فرائض کو ادا کرے. اب ان فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے. اب کوئی شخص ہے جو فرائض کو پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کرنا کافی ہے، پہلی سہولت. ہاں کوئی ادا کر رہا ہے، ادا کرتے کرتے کم سے کم 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، اب اس کو سنتوں پہ دھیان دینا چاہیے تاکہ وہ دیوار مضبوط ہو جائے. اگر وہ سنتوں کو ادا کرتے کرتے 5 سال 10 سال گزر جائے، فجر کی 2 سنتیں، اگر میں سنتوں کو نہیں گنوانا چاہ رہا ہوں تاکہ صرف نماز ہی قائم ہو جائے ہم سے، اگر سنتوں کو ادا کرنے لگ جائے 5 سال 10 سال، اس کے بعد تیسرے اسٹیپ پر آئے کہ نوافل کو ادا کرے. اس طرح وہ نمازی بھی بن جائے گا اور نماز کے قائم کرنے والوں میں بھی شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد توحید پرست بنائے، شرک سے بچائے اور نماز کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو نمازیوں میں موت دے اور اٹھائے تو نمازیوں میں اللہ تعالیٰ اٹھائے. اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو. اللہ ہمیں ریاکاری اور بغیر خوشی و خضوع والی نماز سے بچا اور ہمیں اچھی اور سچی اور تیرے نماز پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.